قبلہ اول سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ حضور کی وجہ سے۔ اگر تمام اصحاب حضور کی اگر نسبت ہے، فضیلت ہے، تو وہ نسبت رسول کی وجہ سے۔ اسی طرح تمام آسمانی الہامی کتابوں میں قرآن اگر سب سے افضل ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب اولاد حضور کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضور سے ہوتی ہے تو وہ تمام گھر والوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحاب تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ وہ چنے ہوئے دل ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے ہیں، اصحاب بنائے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی سب سے پہلے چنی، سب سے اعلیٰ چنی۔ قرآن جیسی کتاب نہیں، حضور کی آل جیسی کسی کی اولاد نہیں، حضور کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ آپ نے خود اعلان فرماتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ کریم نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو اس کے دو گروہ بنائے، ایک جنوں کا ایک انسانوں کا۔ جو سب سے افضل تھا انسانوں کا، اللہ نے اس میں مجھے رکھا۔ فرمایا پھر اللہ کی ذات نے ان کے قبیلے بنائے، جو سب سے افضل تھا اس میں اللہ نے مجھے رکھا۔ قبیلوں کے پھر اللہ نے خاندان بنائے، جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا اس میں اللہ نے مجھے رکھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر خاندان کے گھر بنائے، جو سب سے بہترین گھر تھا اللہ نے اس میں مجھے رکھا۔ حضور پھر فرماتے ہیں میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں، میں نسب کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں۔ حضور کے گھر جیسا گھر نہیں، اور نسب پر تان نہیں کیا جا سکتا، نسب میں کوئی مشرک نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ نہ میں نسب کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کافر اور اعلیٰ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مومن ہی خیر پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضور کریم آقا علیہ السلام جناب آدم سے حضور تک کسی ایک کے اوپر بھی حرف نہیں رکھا جا سکتا، انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ کے گھرانے کی کیا بات ہے، اہل بیت پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور فضیلت کس وجہ سے ہے ان کی؟ جی حضور کی وجہ سے۔ بولتے جائیں گے تو آپ کو بھی لطف آتا جائے گا۔ ان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ وہ جو خواتین کوئی کس قبیلے کی کوئی کس قبیلے کی، جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سین حرم میں داخل ہو گئے تو اللہ کریم کا قرآن بولتا ہے تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، کائنات میں کوئی بھی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں۔ کیا خاندان کی وجہ سے یہ فضیلت ملی؟ نہیں، یہ اس گھر میں آنے کی وجہ سے، حضور کی زوجہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی۔ تو اللہ کریم نے اعلان فرما دیا کائنات میں کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں۔ تو جب حضور کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں آنے کی وجہ سے ان کی گزشتہ زندگی کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، کس خاندان، کس قبیلے، کس گھر میں رہی ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ کس گھر میں آئی ہے، اس گھر کے ساتھ اور حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ کریم فرماتا ہے کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، تمہارے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو ایک ایمان کی نگاہ سے اگر یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچیں، حضور کے صحن حرم میں آنے کی وجہ سے کائنات میں کوئی عورت ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، تو کوئی مرد حضور کے ہم پلہ کیسے ہو سکتا؟ جن کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے ان جیسا کائنات میں پھر کون ہو سکتا ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج سب سے پہلے جو اہل بیت جن کا کسی صاحب نے بھی انکار نہیں کیا، اور قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے سب سے پہلے اس کا مصداق کون ہے جی؟ حضور کی ازواج پاک ہیں۔ یاد رہے گا، قرآن کریم کی میں آیات آپ کے پیش خدمت کروں۔
اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے آغاز میں اس چیز کو بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ اللہ کریم اپنے حبیب کے ذریعے حضور کی ازواج کو حکم ارشاد فرما رہا۔ پھر اس کے بعد یہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ، یہ ساری اللہ کریم ان سے بیان فرما رہا۔ پہلے اگر اس آیت کے اوپر غور کریں تو پہلے حضور سے خطاب کیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے، لازواجک، اپنی بیوی سے آپ فرمائیں۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کریم نے کہا اپنی بیویوں سے فرمائیں، تو پہلی آیت میں حضور کے ذریعے اللہ کریم نے، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ازواج رسول سے اللہ کریم نے خطاب فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان من یأت منکن بفاحشہ، اگر تم میں سے کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو یاد رکھنا یضاعف لها العذاب ضعفین، قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے پھر تم جس گھر میں آئی ہو تمہاری منزلت رتبہ جیسے اونچا ہوا، تو اگر کسی گناہ کی طرف تمہارا قدم اٹھا تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے کارا، اس کا عذاب نہیں ہوگا، دوہرا ہوگا، ضعفین، دوہری سزا تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہارا رتبہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین یہ 21ویں پارے کا یہ 2 آیات اس کے اندر آتی ہیں، پھر 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کریم پھر دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، توجہ ہے نا آپ کی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، تمہارے ہم پلہ نہیں ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تک کہ تم تقوی اختیار کرتی رہو، اور فلا تخضعن بالقول، اور جب تم سے کوئی بات پوچھے پس پردہ تو نرم بات نہ کرو، زبان میں نرمی نہ آئے، لچھے دار گفتگو نہ ہوئے کہ اگلے کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے ذکر بھی فرما دیا ایسی گفتگو نہ کرو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، ایسی گفتگو نہ کرنا۔ یہی ہر شخص کے لیے اس کے گھر والوں کو تربیت کرنے کے لیے جملے ہیں کہ اگر رام کال آ جائے تو نرم گفتگو نہ ہو، ورنہ وہ دوبارہ کرے گا۔ سخت لہجہ ہو، بات اچھی ہو، گالی گلوچ نہیں، سخت لہجے میں بات اچھی ہو۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ کریم فرماتا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات جو ہے وہ نیکی کی کرنی ہے، اچھائی کی کرنی ہے، گناہ والی بات نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تھوڑی سی بھی گرامر پڑھا ہوا یہ جانتا ہے، پہلے تو یا نساء النبی کہہ کے بھی اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک کہہ کے بھی بیان کیا، اس کے بعد اللہ کریم نے یہ کنہ جمع مذکر مؤنث حاضر کی ضمیر بول کر بھی، ان صیغوں کو بول کر بھی اللہ بتا رہا ہے کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ اب پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اپنے آپ کو جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ گھماتی رہو، بلکہ اپنے آپ کو گھر میں محصور رکھو۔ اور پھر فرمایا انما یرید اللہ، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا خطاب یاد رکھیے گا، سب سے پہلا اس قرآن پاک کے خطاب کی حقدار کون ہے؟ جن کی بات، جی بولیں تو صحیح نا، جن کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ حضور کی ازواج ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے اہل بیت میں جن کو بیان کیا، جن کے لیے یہ اس آیت کریمہ، یہ نئی آیت نہیں ہے، اسی آیت کا آخری حصہ ہے انما یرید اللہ۔ یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ سارے قانون قاعدے کیوں بیان کر رہا ہے کہ اگر گناہ کیا تو دوہرا ہوگا عذاب، اور تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی پسے پردہ بھی بات پوچھنے آئے تو نرم گفتگو نہ کرنا، اور پھر گالی گلوچ بھی نہ کرنا، اچھی بات کرنا،
سخت لہجے میں بات کرنا، اور پھر فرمایا اور اپنے آپ کو گھروں میں محصور کرنا، جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ پھرتی رہنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے، یہی ارادہ فرماتا۔ اللہ کا ارادہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، وہ تو جو ارادہ فرماتا ہے کن فرماتا ہے فیکون کام، یعنی ارادے کا مطلب ہے کہ اس ارادہ جو اس نے فرمایا وہ کام کر رہا ہے، وہ ہو گیا کام۔ فرمایا اللہ کا ارادہ اور منشا مرضی یہ ہے، کیا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، اہل بیت رسول، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا مصداق کون ہے جی؟ بولیے گا۔ حضور کی، آپ کی آواز بڑی میٹھی ہے، حضور کی ازواج پاک سب سے پہلا، کیونکہ قرآن نے پورا رکوع کا بیان کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نکال کر اور پھر اہل بیت کی بات کریں؟ تو سب سے پہلے جو قرآن نے مصداق بیان کیا اہل بیت کا، وہ کون ہے؟ حضور کی۔ اچھا، ایک شبہ کوئی ڈالنے والا ڈالتا ہے، میں اس شبہ کا ازالہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ نسائے رسول کی بات ہو رہی ہے، حضور کی ازواج کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اللہ کریم نے جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور اس سے مراد عورتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی بات اس کی سمجھنے والی ہے، کہہ رہا کہ دیکھو پیچھے تو کننا 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 ساری مونس کی ضمیریں تھی، اب مذکر کی ضمیر آئی ہے، اب کیسے وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، کیونکہ نہ تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن بیان کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی قرآن یاد کرنے والا ہوتا ہے، اگر ہو تو کبھی بھی قرآن کا انکار نہ کرتے۔ تو اس کے لیے اب تھوڑا سا سورہ ہود میں آ جائیں، تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بات کس کی ہے جی؟ قوم ضمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کریم نے فرشتے بھیجے، جو فرشتے آئے اور انہیں مبارکباد پیش کی، آپ نے بچڑا بھون کے پہلے سامنے رکھا، انسانی شکل میں تھے، انہوں نے نہ کھایا، تو ڈر رہے تھے دل میں کہ یہ کون ہے، کہیں عذاب تو نہیں لے کے آئے؟ تو نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور آپ کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو خوشخبری سنانے آئے۔ کیا خوشخبری ہے جی آپ کے لیے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب انہوں نے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، جناب سارہ چوکھٹ کے ساتھ کھڑی تھی اور نے کہا ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ اسحاق عطا فرمائیں گے، اور اسحاق کے بعد ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد اسحاق کی نسل میں اللہ یعقوب بھی عطا فرمائے۔ تو آپ اللہ کریم فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، آپ کی زوجہ جناب سارہ کھڑی ہیں، فَضَحِكَتْ، آپ ہنس پڑی، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اولاد، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ شیخ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ کریم نے جب اس کا ذکر کیا اور کہنے لگی قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہنے لگی کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں بانجھ ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ تو بالکل شیخ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں۔ تو فرشتے بول کر کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تو جو ہے آپ کی، آپ کہیں اور گم ہے، ابھی نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، مؤنث کے اسی کے پہلے استعمال کیے، اور ساتھ ہی فرما دے وہ فرشتے کہ تم اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم پر
اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، تم اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہو۔ تو قرآن نے واحد مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کیا، قرآن نے جمع مذکر کی ضمیر استعمال فرمائی۔ حالانکہ جناب ابراہیم اور جناب سارہ کے علاوہ تیسرا بندہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت آئی کوئی اور نہیں ہے، اور ساتھ کیا ہے، اللہ اکبر، مسکرا بھی رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اور قرآن نے کہا علیکم اہل البیت، علیکم، کم کون سی ضمیر ہے جی؟ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور جو وہاں پہ ضمیر استعمال ہوئی یہاں پہ بھی وہی ہوئی۔ یہ اللہ نے اہل بیت جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کے لیے اللہ کی شان یہ ہے، جیسے مؤنث کو ہم سلام کریں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، نہیں، السلام علیکم۔ مشروع یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، مردوں کے لیے بھی مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن بھی اسی منشا کے اوپر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے گھر والوں کے لیے بھی قوم کی ضمیر مذکر کی استعمال فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے بھی اللہ کریم نے یہی ضمیر استعمال فرمائی۔ ایک چھوٹا سا اعتراض جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا تاکہ بات سمجھ آئے، تو سب سے پہلے اس کی مراد کون ہے؟ حضور کی ازواج پاک۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، اللہ اکبر، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت اتری تو حضور کو اپنی اولاد پاک سے جو اتنی الفت محبت ہے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آواز دی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، یہ حضور کی زوجہ ہے، ہماری اماں جی ہیں۔ کہتی ہے میں پاس دیکھ رہی تھی کہ حضور نے آواز دی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضور نے اپنی چادر اور حسنین کریمین کو حضور نے ساتھ لیا، جناب علی المرتضیٰ کو بھی حضور نے داخل فرمایا، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے حضور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ میری بات سمجھے نہیں آپ، پہنچے نہیں آپ ذرا تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں گے تو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ بڑے فتنے اٹھے تو صرف فضائل نہ سنیں، ساتھ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ قرآن اتار کے حضور کی ازواج کو یہ فرما رہا ہے، تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور پھر دعا کر کے ان کو بھی داخل اہل بیت فرمایا۔ میری بات کی طرف توجہ رکھیے گا کہ اہل بیت جو ہیں، حضور پھر اللہ کے حضور جب یہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ داخل فرما لیں، ازواج رسول میں سے ہے نا، تو آپ نے کہا حضور مجھے بھی داخل فرمائیں، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ وہی ٹھہر جاؤ، تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو پہلے ہی خیر میں داخل ہے، یعنی پہلے ہی تو ازواج میں داخل ہے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ، پھر کوئی اعتراض یہ بھی کرتا ہے، آپ سوئے تو نہیں ہے نا؟ اعتراض کرنے والے بہت سارے اعتراض، اور اعتراضات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں سے سارے اشکال دور ہوتے جائیں گے تاکہ کسی کو بندہ جواب بھی دے سکے۔ تو کہتے ہیں بھائی اگر حضور داخل کر لیتے تو حرج تو کوئی نہیں تھا نا، اگر حضور داخل فرما لیتے کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ چادر ہے تو چادر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی داخل فرما لیتے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب صاحب حکمت حکیم جو ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حضور شریعت والے ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو اس وجہ سے خود بیان فرما دیا تو پہلے ہی خیر میں، تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہے، اور دوسرا اس وجہ سے داخل نہیں کیا کہ جناب علی المرتضیٰ بھی وہیں چادر کے نیچے ہیں، اور ام سلمہ بھی چادر کے نیچے، تو یہ ان کے لیے غیر محرم ہے، اور کوئی بھی غیر محرم ایک چادر کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے داخل چادر نہیں فرمایا، اور پہلے اعلان فرما دیا، فرمایا یاد رکھنا ام سلمہ وہیں پہ ٹھہر جا، تو پہلے ہی خیر میں داخل ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، جو حضور کریم آقا علیہ السلام کے ازواج پاک کو اہل بیت نہ سمجھے وہ قرآن کو پہلے پڑھے، اور پڑھ کے بھی اگر نہیں سمجھا
تو پھر وہ اپنے ایمان پر فکر کرے کہ قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو حضور کے اہل بیت کو اللہ کریم نے سب سے پہلے جب بیان کیا تو نساء رسول کا بار بار ذکر کر کے اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ تو جہاں حضور کریم آقا علیہ السلام کی اولاد پاک، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک، اور پھر کچھ وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود اہل بیت میں داخل فرمایا۔ ایک تو اللہ کریم نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، دوسرے وہ جن کو دعا کر کے حضور نے، بولے تو صحیح نا، داخل فرمایا، تیسرے وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمایا۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، او کہاں سے چلے ایک شخص، فارس سے چلا ہے، زبان بھی فارسی ہے، عربی تکلم بھی نہیں ہے، کہاں سے چلا؟ نہ ان کے قبیلے کا پتہ، نہ ان کے قوم کا پتہ، صرف یہ پتہ ہے کہ فارس سے آیا ہے، علم کی طلب میں آیا، غلام بنا لیا گیا ہے۔ تو میرے محبوب اس کے لیے بھی فرما دیتے ہیں، فرمائے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ جناب زید جن کا نام قرآن میں آیا، جن کو جب تک ان کے والد صاحب کا پتہ نہیں چلا تو لے پالک آزاد کردہ غلام ہے، تو کیا کہا جاتا تھا؟ زید بن محمد، یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہی کہا جاتا تھا۔ اور جب ان کے والد ماجد کا پتہ چلا، وہ آئے طواف کر رہے تھے، تو آپ حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو ایسے دیکھ رہے ہیں انہیں اڑ اڑ کے۔ تو حضور نے کہا کیا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور عکاظ کے میلے میں بیچا گیا تھا، اور حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھتیجے ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسے خریدا تھا اور آ کے انہوں نے چچی جان کو دیا، اللہ اکبر، اپنی پھپھی جان کو دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضور کو پیش کر دیا، اور لے پالک تھے، حضور نے آزاد کر دیا۔ ان کو بیٹا حضور کا کہا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور ھذا ابی، حضور یہ میرے ابا جی ہیں، وھذا اخی وھؤلاء عشیرتی، حضور یہ میرے خاندان کے سارے لوگ۔ میرے محبوب، ابھی تک کافروں کو سلام کرنے کی ممانت نہیں آئی تھی، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو جا کے ان کو سلام کرو۔ اٹھے اور جب گئے تو مل رہے ہیں، انہوں نے پہچان لیا۔ بھئی روایات کافی ساری ہیں ان کے بارے میں کہ یہ خود ان کو پتا چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں، یہ روایت بھی موجود ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں کہا سلام کرو جا کے، ملے ہیں اور انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جو چاہتے ہیں مال و زر ہم آپ کو عطا کریں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے زید کی قیمت نہیں لینی، اتنا کی قیمت نہیں لے جاتی، زید کی قیمت نہیں لینی، صرف یہ بس دو چیزوں کا اعلان کر دو، اس خدا وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی گواہی دے دو، میرے اللہ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی مقام پر حضور نے بیان فرمایا، فرمایا اس بات کی گواہی دے دو کہ وہ خدا ایک ہے، اور یہ بھی گواہی دے دو کہ میں اس کا آخری رسول ہوں۔ یہی زید کا مل ہے، اور جہاں زید جانا چاہے رہنا چاہے اسے عام اجازت ہے۔ تو جناب زید کو جب کہا نا ان کے ابا جی نے زید چلو ہمارے ساتھ، کہا نا نا نا، میں نے یہ نہیں، میں نے اگلی زندگی حضور کے قدموں میں گزار۔ یہاں سے وہ الفت، باپ سے بڑھ کر پیار ملا ہے، ماں سے بڑھ کر شفقت ملی ہے، محبت ادب ملا ہے، سب کچھ یہیں سے ملا ہے۔ میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، کون ہے اس در کو چھوڑ کے جائے؟ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتا نا بے لقائے یار، بے لقائے یار گر چین آ جاتا اگر، جناب جبریل علیہ السلام کے بارے، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اگر ملاقات کے بغیر جناب جبریل کو سکون آتا ہوتا نا تو کبھی بار بار سدرا کو چھوڑ کر نہ آتے۔ وہ حضور کا ان کو تڑپ لگن اتنی تھی، بار بار سدرا چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں فرشتوں کا سردار وہاں در پہ آنے کو ترس رہا ہو، وہ جس نے جلوے دیکھے ہیں، پاس رہا ہے، باپ کی شفقت ملی ہے، ماں کی محبت ملی ہے،
تو وہ کیسے اس در کو چھوڑ سکتا ہے؟ کہا نانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ ہیں، ملوں کا ضرور، انکاری نہیں ہوں، لیکن حضور آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز بھی نہیں، اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز بھی۔ آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ پھر فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ضرور سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا حب اہل بیتی ہی، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت بھی اولادوں کو سکھاؤ۔ تو حضور کی محبت انہوں نے حضور سے لی تھی۔ وہ زید بن حارثہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کو چھوڑ جاتے؟ حضور کی محبت تو ایسی، اللہ اکبر۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حب اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کی ابھی بات کر رہا ہوں، حب اہل بیت کیا ہے سنیں ذرا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، کریم آقا علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو روایت کیا ہے اور قول آپ کا ہے، لیکن جو امور آخرت کے بارے میں ہے اسی لیے اسے مرفوع حدیث کہا جاتا ہے۔ صحابی کا قول ہو، امور آخرت کے بارے میں ہو تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، حضور ہی کا فرمان سمجھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے قرآن کی فہم میں حضور نے دعا فرمائی ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے اپنی چچی سے فرمایا تھا، اے چچی جان، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل سے اللہ بادشاہوں کو پیدا فرمائے گا، جن کی اولاد نے، نسل نے 550 سال تک تقریباً مسلمانوں پر حکمرانی کی ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کریم آقا علیہ السلام کے آپ جو قول نقل فرما رہے ہیں، یہ مرفوع حضور کی کا فرمان سمجھا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کوئی بندہ ہو کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ یوں سمجھے کہ آپ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو ان رجلا، کوئی بندہ اگر سائدہ بین الرکن والمقام، رکن یمانی کے پاس کھڑا ہو، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو، رکن یمانی کعبہ شریف کی وہ سمت جہاں پہ 70,000 فرشتے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے، وہ وہاں پہ کھڑا ہو، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو، پھر کیا کرے؟ فصلى وصام، نماز پڑھے، روزے رکھے۔ لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع فرمان سمجھے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ماتا، پھر اس حال میں مر جائے، وہو مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اس حال میں مر جائے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مقام ابراہیم کی بات کی تو اس کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے پہلے طواف کر رہا ہے، رکن یمانی کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زندگی گزار دی، لیکن حضور فرماتے ہیں اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں بغض ہے میری آل کا۔ حضور فرماتے دخل النار، جنت میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں اللہ اسے جلائے۔ یہ ہے حب اہل بیت کہ اعمال کیے ہوئے ضائع ہوں، رکھے ہوئے روزے ضائع ہوں، پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہوں۔ اگر حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں تو بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، قرآن پڑھنا بھی انہیں سکھاؤ، انہیں نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت بھی سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو منافق رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور قوم اور قبیلے کی طرف چلے جائیں، نواسب نہ بن جائیں، خوارج نہ بن جائیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ، نبی کی محبت بھی سکھاؤ، نبی کے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ تو حضور کے اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے، اللہ اکبر۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے لما یغزوکم من نعمہ، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا دیتا، اس سے محبت کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ میں اس رب کا محبوب ہوں۔ ابھی پہنچے نہیں وہاں پہ، حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے وہ غذا دیتا ہے اپنی نعمتوں سے۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا محبوب ہوں، اور پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔
اب یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، سورہ شورى 25ویں پارے میں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ فرما دیں میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، دین تم تک پہنچایا، انتھک محنت کی ہے، میں نے کانٹے راہوں میں بچھائے کہ میں نے وہ برداشت کیے، لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے میں نے وہ برداشت کیے، لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، رب کا گھر چھوڑ دیا، میں نے 53 سال جہاں گزارے، دین تم تک پہنچایا، این سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجنیاں رکھی گئی، دین تم تک پہنچایا، اونٹنی کی جور لا کر میرے کندھوں پر ڈالی گئی، میں نے وہ بھی برداشت کیا، دین تم تک پہنچایا، میرے گلے میں پٹکا ڈالا گیا، تاؤ دیا گیا، پھر بھی دین تم تک پہنچایا، میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہے۔ پورے دین کا نچوڑ حضور نے محبت اہل بیت مانگی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں، خرچ کرنے کی جگہ بہت زیادہ ہے، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اپنی معاملات بھی ہیں، حضور کے در سے کوئی خالی بھی نہیں جاتا، تو نبی علیہ السلام کے بظاہر جو کمانے کے کوئی تجارت کے کوئی اسباب نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم اپنے مال کو جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ جب وہ اپنے مال لے کر جمع کر کے کافی سارا مال حضور کی خدمت میں لے کے آئے تو حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، انکار کیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ آیت کریمہ فرمایا حبیب آپ ان سے فرما دے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میرے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، مودت اور محبت کرنا، ان سے الفت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، حضرت ابو مسعود انصاری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے اور پھر اس میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت پر بھی درود پڑھے نا، ذرا نماز میں کیا پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی، ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھے بندہ لیکن مجھ پر یا میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو حضور کیا فرماتے ہیں لم تقبل منہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، کاملیت کے درجے تک اس کی نماز نہیں ہے جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے۔ اسی وجہ سے امام شافعی علیہ رحمہ جب آپ کو کوفہ میں گرفتار کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں امام شافعی کون ہیں، اہل علم کے ہاں وہ بندہ ہے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے اللہ نے امام شافعی کو عطا فرمایا، اتنا بڑا عالم۔ آپ فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں جکڑے ہوئے، اور کسی نے کہا شافعی آپ اتنے اہل بیت میں محبت میں آگے چلے گئے کہ آپ رافضی بن گئے ہو؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے، جواب کیا دیا، اشعار میں جواب دیا، اللہ اکبر، فرمانے لگے لو کانا رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی، فرمانے لگے کہ اگر جن و انس کو گواہ بنا کے میں یہ کہتا ہوں، اگر حب اہل بیت کا نام رافضیت ہے، حب اہل بیت کا نام رافضیت ہے، رافضیت ان کے بدعقیدہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں، اور نہ ہی وہ محبت کو محبت ہوتی ہے جو 10 دن کے لیے وہ باقی بھول جائے بندہ، ان کا پیغام بھول جائے، ان کی زندگیوں کو بھول جائے، وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف کاروبار ہے۔ محبت اہل بیت کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اگر حب اہل بیت کی وجہ سے مجھے رافضی کہتے ہو، میں جن و انس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، اور پھر فرمانے لگے یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودۃ فی القربى، قرآن میں تمہاری محبت کو فرض قرار دیا۔ اور پھر فرمانے لگے یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہارے لیے تو یہ عظیم فخر ہی کافی ہے، بندے کی تب تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تم پر درود نہ پڑھ لے۔
اللہ اکبر. یہ ہے امام شافعی، اور وہی حضور فرما رہے ہیں. یہ حضور کے فرمان کا ترجمہ آپ نے کیا ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، لم تقبل منہ، فرمایا اس سے وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جنہیں پڑھایا ہے وہ انہوں نے حب اہل بیت میں زندگی گزاری ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک طرف میرے گھر والے ہوں، ایک طرف حضور کے گھر والے، ایک طرف میری اولاد ہو، ایک طرف حضور کی اولاد ہو، مجھے اپنے گھر والے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت حضور کے گھر والے اور اولاد سے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وہ واقعہ بلایا نہیں جا سکتا جب حسنین کریمین نے کہا او غلام کے بیٹے ادھر آؤ، تو بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے. ابا جی سے آ کے کہا کیا بات ہے کہ آج حسنین کریمین نے مجھے غلام کا بیٹا کہہ کر کہا، غلام کا بیٹا کہہ کر کہا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، نہ امیر المؤمنین کا بیٹا کہا، نہ مجھے میرے نام سے پکارا، غلام کا بیٹا کہا. کہا واقعی ایسا ہوا؟ ہاں واقعی ایسا ہے، چل میرے ساتھ. کاغذ قلم لیا، کہا شہزادو یہاں پہ لکھ دو ہم آپ کے گھر کے غلام. میں فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نے گزشتہ جمعہ سنا ہے. حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اللہ عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرماتا. حضور فرماتے عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. حضور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہر امت میں صاحب الہام لوگ ہوتے ہیں اور میری امت کا صاحب الہام اللہ نے عمر کو بنایا ہوا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہہ رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور بھی عرض کروں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے مجاہد ہیں، اور تیسری طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید جانتے ہیں نا کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. اسامہ بن زید وہ ہیں جن کے ناک کی ریٹھ حضور اپنے ہاتھوں سے صاف فرمایا کرتے. وہ اسامہ بن زید جن کو آخری وقت میں حضور نے روم کی طرف لشکر میں سپاہ سالار بنایا جب 17 سال آپ کی عمر تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آتے تو آپ جہاں 3000 مشارہ دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو، سارے جتنے سپاہیوں کا جتنا تھا وہ سب کا، اور جب آپ اسامہ بن زید آتے تو آپ ان کو 3500 دیا کرتے. تو نے کہا جناب یہ عجیب بات ہے، بڑا بھی میں ان سے، افضل بھی جی، اور قرآن کا فیصلہ بھی ہے نا. قرآن پاک سننا پسند کریں گے؟ سورہ حدید ہے. اللہ کریم نے ذکر فرمایا ان کا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کے آئے، ان کے ایمان کے ان کے خرچ کرنے کے اللہ نے تعریف فرمائی. تو جب آپ دیتے تھے نا تو آپ نے اعتراض کیا اپنے باجی پر، کیا بات ہے، افضل بھی میں، بڑا بھی میں، بدر میں آیا تھا اگرچہ قبول نہیں کیا گیا، آیا تو تھا نا، فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ چکا ہوں، اسلام لایا ہوں، خرچ کیا اسلام کے لیے، جہاد کیا، اور آپ ہیں کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کو دے رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن کی آیت کیا پیش کی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے، فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. کبھی وہ بندہ برابر نہیں ہو سکتے تم میں کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ بھی کیا ہے اور جہاد بھی کیا ہے، اس کے کہ جو بندہ بعد میں کلمہ پڑھا، بعد میں جہاد کیا، بعد میں خرچ کیا، وہ کبھی بھی ان کے برابر جو پہلے کلمہ پڑھ کے پہلے فتح سے آگے پہلے جہاد کیا، کبھی بھی. اللہ کریم فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ، وہ تم میں درجے میں اونچے ہیں، بلند ہیں، افضل ہیں. جب یہ کہا نا تو حضرت فاروق اعظم قربان جاؤں ان لوگوں پر، محبت کیسی ہے. فرمانے لگے سن، تمہیں اتنا نہیں پتا یہ اسامہ کون ہے. اسامہ جانتے ہو کون ہے؟ میں اس وجہ سے نہیں کہ تو افضل ہے تو تمہیں زیادہ دوں اور اسے کم دوں، حق تم سمجھتے ہو تمہارا بنتا ہے، لیکن سنو
یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا ہے، اور جتنا حضور نے اس سے پیار کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ریڑھ صاف کی، جتنی محبت حضور نے کی ہے اتنی حضور نے کسی اور سے اپنی اولاد کے بعد کسی اور سے محبت نہیں کی ہے۔ اس لیے حضور کی محبت اور نسبت کی وجہ سے میں اسے زیادہ عطا فرما دوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا لکھ دیں جناب، لکھ دینا، آپ لکھ دیں ذرا۔ کس لیے لکھ کے دوں؟ کہا قبر میں پوچھا جائے گا کون ہو تو میں کہوں گا غلام اہل بیت ہوں۔ پوچھا جائے گا کون ہو تو میں کہوں گا غلام اہل بیت ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاس سند ہے، میرے اس کے اوپر سائن دیکھو، میں نے یہ پرچی کے اوپر سائن کروائے ان کے کہ جن کو میں حضور کریم آقا علیہ السلام کی اولاد سمجھتا ہوں، لگتے جگر سمجھتا ہوں۔ یہ ہے حضور کے گھر والے۔ ابھی میں نے امام علی مقام کے نہ خطبات ذکر کیے نہ کوئی اور بات ذکر کی، صرف ابھی حب اہل بیت کی بات ہے۔ آخری بات عرض کروں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ۔ حضرت ابن عربی علیہ رحمہ، محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کا آپ نے واقعہ ذکر فرمایا کہ کچھ لوگوں نے آپ کے علاقے سے یہ کہا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں، ہم آپ کی سنگت میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ نیک بندے تھے، صالح تھے، تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار چلتے ہیں سارے کٹھے حج، اور کئی بار حج کر چکا تھا۔ تو کہتے ہیں 500 دینار لیے، میں نے کہا بازار میں ضروریات کی جو چیزیں وہ خرید لوں۔ تو کہتے ہیں جب بازار جا رہا تھا تو رستے میں خاتون ملی، تو اس نے کہا میں حضور کی اولاد سے ہوں، حضور کی اولاد سے ہوں، اور میری بچیوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہتے ہیں میں نے 1-2 دینار نہیں، 4-5 10 دینار نہیں، میں نے 500 کے 500 دینار ان کی جھولی میں ڈال دی۔ خود واپس آ کے دوست پوچھے جانا نہیں، کہ تسی چلو میں بھی آواں گا۔ کہتے جب وہ حج کر کے لوٹے میں حج نہ کر سکا، تو میں نے کہا وہ آگے ہیں چلو ملاقات ہی کریں، مبارک ہی دے۔ تو کہتے جس سے ملوں تو وہ کہتے ہیں بھی مبارک ہوئے، تو بڑیاں حج دے دوران صحبتاں برداشت کی تھی۔ پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا، میں نے تو حج کیا نہیں اور یہ مجھے مبارکیں دے رہے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے پریشان تھا، اور ایک نے تو یہاں تک کہا انہیں کیا ہے 1000 دینار تیرے پتہ ہی طواف کر دیں تو منو پڑھائے سن، یاد ہے تو سامنے پڑھائے سن، آیت پڑھو اپنے۔ پریشانی کے عالم میں ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں رات کو سویا، ظاہری آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مبارک پریشان کیوں ہے؟ حضور پریشانی کا تو مسئلہ ہے۔ کہا تو نے میری بیٹی کا بھرم رکھا، تو نے اپنے دینار اس کی گود میں ڈالے، اللہ نے تیرا ہم شکل فرشتہ پیدا فرمایا جو تا قیامت تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ ایک چھوٹا سا اجر ہے، کب کے دنیا کی زندگی کتنی ہے پتہ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے بس۔ شرف الدین بخاری علیہ رحمہ کو پڑھے، نام حق والے تو وہ کہتے ہیں 5 دن کی زندگی ہے صرف۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، ہم نے پوچھا جناب یہ 5 دن کی زندگی سمجھ نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن انسان کے آنے کی یاد دلاتا ہے، ایک دن جانے کی، 5 دن ہیں جو پلٹ پلٹ کے آتے رہتے ہیں، وہی انسان کی زندگی ہے۔ وہ زندگی چھوٹی سی مختصر سی، اس مختصر سی زندگی کے لیے پتہ نہیں اتنے حج کوئی انسان کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن ان کے لیے اللہ کی ذات نے کس وجہ سے؟ حضور کی اولاد کے ساتھ اب اور احترام کرنے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، تا قیامت حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتہ پیدا کر دیا تیرا ہم شکل جو تا قیامت تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ لاک ڈاؤن بھی ہوگا، کرونا بھی آئے گا، مخصوص لوگوں کو حج کروایا جائے گا، فاصلوں پہ رکھا جائے گا، لیکن یاد رکھنا تیری طرف سے پھر بھی حج ہوتا ہے۔ اللہ، یہ اجر کس وجہ سے؟ حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملا۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی بات شروع ہوگی انشاءاللہ، اور 2 اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں انشاءاللہ کہ پروفیسر سید جنید الحسن شاہ صاحب گکھڑ سے انشاءاللہ وہ اتوار فجر کی نماز آپ کی یہی مسجد میں، جامع مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ اور خطاب فرمائیں گے، اور سارے احباب نے ضرور شرکت فرمانی ہے۔ ایک یہ اعلان، اور کل بروز ہفتہ عصر کی نماز کے بعد
بروز ہفتہ عصر کی نماز کے بعد یہاں پہ انشاءاللہ لنگر شریف بھی ہوگا، مختصر سی محفل پاک بھی ہوگی، اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ حاجی محمد عارف کوکر صاحب وہیں والے، ان کی طرف سے وہ سارا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ بھائی نواز صاحب کی طرف سے اور احباب کی طرف سے انہوں نے 10 محرم الحرام فجر کی نماز کے بعد، یاد رہے گا 9 کو عصر کے بعد اور 10 کو فجر کے بعد سید جنید الحسن شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے آنا ہے، وقت پر آئیے گا کیونکہ زیادہ طویل محفل پاک نہیں ہوگی، اور شرکت فرمائیں اور اہل بیت کی محبت کا دم بھریں اور ثبوت دیں، اور جہاں جہاں آپ اپنے گھروں میں جب جب لنگر پکائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اہل بیت پاک کے اصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے جائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جو عاشوراء کا دن آ رہا ہے، اتوار کا دن 10 محرم الحرام جسے عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت شروع سے ہی فضیلت جناب آدم سے لے کر اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، حضور نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے نا، سوار ہوئے تھے 10 رجب کو، اترے تو کون سی 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا، اور آپ نے جو بچا تمام اجناس تھیں وہ ساری دیگ میں ڈال کر آپ نے کھچڑا بنایا، جسے ہم اپنے عرف میں حلیم کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا نام ہے کیونکہ اس میں بڑی قباحتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ یہ کہ اللہ جی حلیم سڑ گیا، لگ گیا، بدبودار ہو گیا، خراب ہو گیا، تو نام کس کا ہے جی؟ ایک بزرگ نے سیب پر بولا تھا بڑا لطیف ہے، تو اللہ کی ذات نے ولایت سلب کر لی، فرمایا تمہیں سیب ہی ملا تھا میرا نام بولنے کے لیے؟ تو یہ ہے لہیم بولیں، لحم سے گوشت اس میں پڑتا ہے، لہیم بول لیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کھچڑا کا لفظ کہتے ہیں، وہ کھچڑا آپ نے بنایا اور آپ نے اپنے احباب کو وہ کھلایا، اور جو بندہ، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو امام منذری علیہ الرحمہ نے ترغیب و ترہیب میں بھی لکھا ہے کہ جو بندہ عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر، کن پر جی؟ وہ نہ ہوئے بار دیکھ وان چھوڑ دے گھر والے بندہ لنگر بھی نہ کھوائے، گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرے، جو بندہ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کا دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے، عام روٹین میں کھانا بنتا ہے کو 2-4 اور ساتھ ایڈ میں بنا لے جتنی وسعت ہے، تو اللہ کریم پورا سال اس دسترخوان میں برکت فرمائے۔ اور مفتی صاحب نے جو لکھا ہے فرماتے ہیں کہ وہ جو اجناس ساری ڈالے گا نا، اللہ ان ساری اجناس میں خیر و برکت فرمائے گا، اور نوح علیہ السلام کی سنت کو بھی بندہ ادا کرتا جائے گا۔ تو یہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، جن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے پورا سال کے گناہ اس کے جتنے ہیں وہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے۔ حضور کریم آقا علیہ السلام مدینہ میں آئے تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ پوچھا، انہوں نے کہا جی اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جتنے آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل تھے ان سب کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات بخشی، اس وجہ سے آپ نے فرمایا میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، زیادہ حق رکھتے ہیں ہم روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھنے کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ تم روزہ بھی رکھو عاشوراء کا، 9 کا یا 10 کا ملاؤ تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو، کہ صرف 10 کا نہ رکھیں، 7 یا 9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں، ان کی مخالفت بھی ہو، روزہ رکھیں، یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اور اس کے بعد اس دن غسل کرنا، 10 محرم الحرام کو غسل کرنا، بڑے لوگ ہیں منع کرنے والے، 10 محرم الحرام کو پوری کائنات کے جتنے پانی ہیں ان میں زمزم شریف ملا دیا جاتا، پورے پانی کائنات میں جتنے پانی، سمندر کا پانی ہے، نیچے سے نکلتا ہے، کنواں ہے، ٹیوب ویل سے نکلتا ہے، جتنے پانی سب میں زمزم ملا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ غسل کرے گا شفا پائے گا۔ مفتی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے، میں مفتی صاحب کوئی عام بندہ نہیں ہے، جن کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے جو خود مجتہد کے درجے پر فائز تھے، اتنے صاحب علم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے جو بندہ 10 محرم کو آنکھوں میں سرما لگائے، مرد کے لیے زینت کے طور پر سرما جائز نہیں، سنت کے طور پر جائز ہے، عورت کے لیے زینت کے طور پر بھی جائز ہے، تو جو اس نیت سے سنت سمجھ کر سرما 10 محرم کو لگائے، اللہ کریم اس بندے کو آنکھوں کے امراض سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے گا، یاد رہے گا، جس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ویسے جمعے کو فضیلت ہے، 10 دن تک بیماریاں نکال کے شفا داخل کر دی جاتی ہے، تو محرم کو اگر اس اتباق سے بھی رکھے کہ پورا سال
اللہ کریم بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ غسل کرے، سرما ڈالے، روزہ رکھے، اور جتنا ہو سکتا ہے حضور پر اور حضور کی آل پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ان کے تذکرے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو وہ لبریز رکھے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے توفیق عمل عطا فرمائے اور سچی حب اہل بیت عطا فرمائے۔ 10 دن کی نہیں دوستوں، کتنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی محبت، ان کے فرمودات، ان کے طور طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔